بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن الذین مکروا السیئات یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ یہ لوگ جو الٹی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں اور دین حق کے خلاف کوشاں رہتے ہیں، خود گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کیا یہ تب ایمان لائیں گے جب اللہ کریم نے انہیں زمین سمیت کہیں دھنسا دیا؟ یعنی کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ عذاب الہی آئے تو ایمان لائیں؟ جب عذاب آئے گا تو ایمان لانے کی فرصت کہاں ہوگی؟ یہ تو جہالت ہے کہ کوئی اس انتظار میں رہے کہ عذاب آئے گا تو پھر مانیں گے، جب عذاب آئے گا تو تباہ ہو جاؤ گے، پھر ماننے کی فرصت کہاں ہوگی؟ اور اللہ قادر ہے کہ ہنستے بستے شہروں کو زمین میں دھنسا دے، یا کوئی ایسا عذاب بھیج دے من حیث لا یشعرون جو ان کے گمان میں بھی نہ ہو، اس طرح کی کوئی مصیبت ڈال دے، چونکہ کفر کا انجام تباہی ہے اور اس کا اظہار دنیا میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ آج کے مہذب اور بڑے ترقی یافتہ اور سائنسی اعتبار سے بہت آگے نکل گئے دور میں بھی آفات سماوی کو، یہ قدرتی مصیبتوں کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ اب بھی جن کو اپنی ترقی کا بڑا دعویٰ ہے وہ نہ زلزلوں کو روک سکتے ہیں، نہ بارشوں کو روک سکتے ہیں، وہی اسباب جو زندگی کے ہوتے ہیں وہ موت کا سبب بن جاتے ہیں، تو اسے تمہاری سائنس کی ترقی روک تو نہیں سکتی۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، چلتے پھرتے ہنستے بستے جاگتے کھیلتے کودتے انسانوں کو اگر تباہ کر دے تو کیا وہ اس تباہی کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز۔ او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ ان پر کسی قسم کا خوف مسلط کر دے، دشمن کا خوف، جنگ کا خوف، کسی انہونی بیماری کا خوف۔ کتنی ایسی عجیب و غریب بیماریاں ہیں جن کا کوئی تدارک نہیں کر سکتا اور جن سے ہر بندہ ڈر رہا ہوتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ اللہ کے حضور توبہ کر لیں اور واپس آ جائیں، اور اگر کسی وجہ سے ڈر کر بھی توبہ کر رہے ہیں تو اللہ کو
بڑی شفقت والا اور بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا پائیں گے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ تفکر کرتے، تحقیق کرتے، سوچتے اور سوچ سمجھ کر توبہ کرتے تو وہ قبول کی جاتی، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ فرمایا اگر ڈر کر بھی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور رحمت الہی کو پا لیں۔ یہ اس کی رحمت کی وسعت ہے اور اس کے کرم کی انتہا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جتنی چیزیں مخلوقات جتنی اللہ نے پیدا کی ہے، کسی نہ کسی وقت ان کے سائے بھی جھک کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے درخت، بڑی بڑی چٹانیں، ہر چیز پہ ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ اس کی عاجزی عذر من اللہ ہو جاتی ہے، جب اس کی عاجزی سامنے آ جاتی ہے اور چیزیں اپنی عاجزی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور سب اس کے سامنے بے بس ہیں۔ وہ جسے جیسا چاہتا ہے اس طرح رکھتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اللہ کریم کے سامنے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی سجدہ کرتا ہے، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، خواہ کوئی جاندار بھی ہے، سب اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور کسی میں اکڑنے کی گنجائش نہیں ہے، کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کریم کے حکم کے سامنے اکڑ جائے اور اسے تسلیم نہ کرے۔ کسی جاندار کو بیمار کر دے، یہ صحت دے دے، کسی کو پیدا کر دے، یہ فنا کر دے، کسی کو زندگی عطا کر دے یا موت دے دے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جانداروں میں سے بھی اور بے جان اشیاء میں سے بھی جو انکار کرے اور اس کے حکم کے سامنے اکڑ جائے، ایسا ممکن نہیں۔ ہر چیز بلا چوں و چراں اس کی اطاعت کرتی ہے اور کسی میں تکبر کرنے کی یا اکڑنے کی گنجائش نہیں۔ جب شجر و حجر، درخت اور پہاڑ، دریا اور ندیاں، ہر چیز اس کے حکم کی اطاعت کرتی ہیں، تو انسان کو کیا ہوا جسے اس نے اتنا بہترین شرف بخشا، شعور بخشا، تو وہ اس انسانی شعور کو چھوڑ کر جانوروں سے بھی بدتر کیوں ہو جاتا ہے، یا بے جان اشیاء سے بھی بدتر کیوں ہو جاتا ہے؟ یخافون ربهم من فوقہم، وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتی ہے ہر چیز جو ان سے بالا دست ہے، جس کا حکم ان پر نافذ ہوتا ہے، جس کا حکم ان پر چلتا ہے، اور کسی بھی چیز کی پوری زندگی کا تجزیہ کر لیں وہ اسی طرح رہتی ہے جس طرح اللہ اسے رکھنا چاہتا ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ انسان کے علاوہ ساری مخلوق تکوینی امور کی تابع ہے، جس طرح اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی طرح چلتے ہیں، کوئی سرتابی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ انسان کو بھی اپنی ساری زندگی میں سرتابی کی مجال نہیں ہے، نہ اپنا وجود خود بنا سکتا ہے، نہ اپنی شکل خود تجویز کر سکتا ہے، نہ اپنی عقل خود بنا سکتا ہے، نہ اپنی روزی اپنی مرضی سے حاصل کر سکتا ہے، نہ اپنی صحت اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہے، نہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان بھی بے چون چرا قبول کرتا ہے۔ جب اطاعت کی باری آتی ہے، ارادی اطاعت کی باری ہے، تو صرف وہاں انسان کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ راستہ اطاعت کا ہے، یہ نافرمانی کا ہے۔ تمہیں یہ شعور دیا گیا ہے کہ تم عظمت الہی کا ادراک کر سکو، ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق اس کی شان سے واقف ہے۔
اب تم اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہو یا نافرمانی، یہ تمہیں اختیار ہے۔ صرف اسی اختیار کی وجہ سے انسان ایک راستہ اختیار کرتا ہے، اطاعت کا یا گمراہی کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ انسان کو کتنا اختیار دیا گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھا لو۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، فرمایا اب دوسری اٹھا لو۔ کہنے دوسری کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا بس اتنا ہی اختیار ہے انسان کے پاس، یعنی آدھی زندگی تقدیر الہی کے مطابق جیتا ہے۔ جسم کیسا ہوگا، شکل کیسی ہوگی، عقل کیسی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، صحت کیسی، یہ سارے امور اللہ کے حکم کے مطابق مان کر چلتا ہے۔ اطاعت یا نافرمانی یہاں اسے اختیار دیا گیا ہے، یعنی آدھی زندگی جو ہے اطاعت یا نافرمانی میں بسر کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے، وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ۔ انما هو الہ واحد، وہی اکیلا معبود ہے، عبادت کا مستحق ہے۔ تمام نعمتیں، تمام راحتیں اسی ایک کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ ہی سے ہمہ وقت اسی ذات عظیم سے ڈرنا چاہیے، اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، اس کی ناپسند کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ انسان کی عادت عجیب ہے، جب اس کا کوئی کام ہو جاتا ہے یا جسے اس نے مسئلہ سمجھ رکھا تو حل ہو جاتا ہے، جب تک نہیں ہوتا تب تک بڑا گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے۔ کام ہو جائے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر یا تو اپنے حسن تدبیر کا قائل ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسے کر لیا، یا اللہ کے سوا کسی کا ممنون ہو جاتا ہے، فلاں نے میرا یہ کام کر دیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرمایا جب کوئی نعمت ملتی بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اسی کا مزید شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت پہ مزید کاربند ہو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَاهُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں، کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے، سب اس کی اپنی تخلیق ہے، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جس چیز کو جب پیدا کرنا چاہتا ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جس چیز کو جب تک باقی رکھنا چاہتا ہے وہ رہتی ہے، جس کو فنا کرنا چاہتا ہے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں، ہر چیز اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، اور اس میں اس کا اپنا ذاتی تصرف ہے، جو چاہے کرے۔ انسان کبھی تو اسباب ہی کو بڑا مان لیتا ہے کہ میں نے وہ تدبیر کی تو یہ کام ہو گیا، میں نے فلاں سے کہا تو اس نے میرا، یا کسی دوسرے کو اپنا حاجت روا سمجھ لیتا ہے یا اپنے حسن تدبیر کو۔ فرمایا یہ باتیں غلط ہیں۔ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہی دیتا ہے جس نے اسے پیدا فرمایا، جس نے وہ نعمت پیدا، وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، اگر اس نے اسے دی تو اس کی عطا ہے۔ افغیر اللہ تتقون، انسان ہو کر اللہ سے نہیں ڈرتے اور مخلوق سے ڈرتے ہو، کمال بات۔ یعنی کبھی بیٹھ کر سوچو کہ کسی نعمت کو ضائع کرنا یا کوئی نعمت عطا کرنا یہ منصب ہے کس کا؟ یہ تو اللہ کا اپنا ذاتی منصب ہے، اس کا کام ہے، اس سے انسان نہیں ڈرتا۔ اور دوسروں سے، کبھی کسی حکمران سے، کبھی کسی بڑے سے، کبھی کسی اور سے، کبھی کسی سبب سے، دوسری چیزوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ،
کوئی نعمت، زندگی ہے، علم ہے، دولت ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، کوئی بھی نعمت جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ گھر ہے، باہر ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، بڑائی ہے، عظمت ہے، حکومت ہے، کوئی نعمت جو کسی کے پاس ہے وہ محض اللہ کی عطا ہے۔ اور اس بات پہ یہ بھی دلیل ہے، ذرا سوچو، غور کرو، ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب تم تکلیف میں ہوتے ہو، جب تم دکھی ہوتے ہو تو کس کی بارگاہ میں چلاتے ہو؟ جب پریشانی آ جاتی ہے یا دکھ میں ہوتے ہو یا تکلیف میں ہوتے ہو تو پھر کس کو پکارتے ہو، کس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہو، کس سے امید رکھتے ہو کہ مصیبت دور کرے گا؟ تو جب نعمت ملتی ہے تو پھر اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر دوسروں کی طرف چل پڑتے ہو کہ اس نے میرا یہ کام کر دیا، اس نے مجھے یہ دے دیا، وہاں سے مجھے یہ مل گیا، یا میری اپنی لیاقت تھی یا عقل مندی تھی کہ میں نے یہ کام کر لیا۔ فرمایا جب نعمت ملتی ہے اس وقت بھی اسی کو یاد کرو جس کو مصیبت میں پکارتے، یہ بھی اسی کا احسان ہے کہ اس نے عطا فرمائی۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اور جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اللہ کریم دور فرما دیتے ہیں، تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے عظمت کے قائل نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں، یعنی فلاں نے میری مصیبت دور کر دی، فلاں دوست میرے کام آیا، فلاں افسر نے میرا کام کر دیا، پھر دوسروں کے شکر گزار ہوتے ہیں یا اسباب کے قائل ہو جاتے ہیں کہ اس سبب سے ہو گیا۔ سبب بجائے خود کچھ نہیں ہوتا، سبب بھی مخلوق ہے اللہ کی اور اس میں تاثیر بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ رویہ تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری ہے، یعنی اللہ کریم عطا فرمایا تم شکر گزار دوسروں کے ہوتے رہو، تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو فائدہ اٹھا لو، موج کر لو، 4 دن زندگی تمہیں مہلت دی گئی ہے، جب تک حیات مستعار ہے اور اللہ کی گرفت نہیں آتی تو موج کر لو۔ تمہیں جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو وہ تمہارے کردار کو دیکھ رہا ہے، لیکن تمہارے پاس بڑا تھوڑا سا وقت ہے، محدود سا وقت ہے، اس میں جو کرنا ہے کر لو، عنقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، بہت جلد ہر چیز سامنے آ جائے گی اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کام کا انجام کیا ہوا۔ يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، فرمایا معبودان باطلہ کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، معبودان باطلہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی نظریں چڑھاتے ہیں، کبھی منتیں مانتے ہیں، کبھی جانور ذبح کرتے ہیں، اور یہ تو وہ رزق ہے جو میں نے تمہیں دیا، یعنی جو تمہارے پاس رزق ہے وہ تو اللہ نے تمہیں دیا، اور تم دوسروں کو معبود بنا کر اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ان کی رضا کے لیے خرچ کرنے پہ لگے ہوئے ہو۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم، یہ اللہ کی عظمت اس بات پہ گواہ ہے کہ اس ساری چیز کا حساب ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا، اور یہ جو تم جھوٹ موٹ اور فرضی حاجت روا بنا کر ان کی خوشامد میں لگے رہتے، سب کا حساب ہوگا۔ فرمایا عجیب لوگ ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ ایک طبقے کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا ان سے پوچھو، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، لا شریک ہے،
بیٹا بیٹی یا بیوی ہوگی تو جس کی اولاد ہوتی ہے وہ اسی کی جنس سے ہوتی ہے، اس سے کمزور بھی ہو تو بھی اسی والی صفات اس میں انسان کی اولاد انسان ہوتی ہے، جانور کی جانور ہوتی ہے، وہی صفات جس کی اولاد ہو اس میں بھی موجود ہوتی ہیں، تو وہ تو ایسا لا شریک ہے کہ اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہے، بالا تر ہے، لیکن لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے جو چیز انہیں اچھی لگے وہ پسند کرتے ہیں۔ جب بیٹی کی بات آئے وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان مشرکین کو دیکھو جب ان کے اپنے گھر سے خبر آئے کہ تمہارے بیٹی ہوئی ہے تو یہ دکھی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ بیٹی بھی تو اللہ کی دین ہے، بیٹا بھی اللہ عطا کرتا ہے، بعض بیٹیاں بہت خوش نصیب اور بہت نیک اور بہت اطاعت شعار ہوتی ہیں، بعض بیٹے بڑے گستاخ اور رسوا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو دیکھو یہ بہرحال اس تلاش میں رہتا ہے کہ بیٹا ہو تو خوش ہو جاتا ہے، بیٹی ہو تو بس اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور دکھ سے بھر جاتا ہے کہ یہ پریشانی گلے پڑ گئی۔ خود پسند نہیں کرتے بیٹی، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے، اور اپنی بیٹی ہو جائے تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی ضلالت کی بات ہے، اب یہ ذلت برداشت کریں یا اسے زندہ ہی زمین میں گاڑ دیں، کیونکہ عرب اس بات سے بھی یار کرتے تھے کہ بیٹی ہو پھر وہ ہم کسی کو بیاہ کر دیں اور وہ پھر ہمارا داماد بنے اور اس کی اولاد ہو تو یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے، کوئی ہماری بیٹی کا خاوند کہلائے تو وہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ تو فرمایا تمہیں تو بیٹی سے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ تم یہ سوچنے لگ جاتے ہو کہ اب یہ ہو گئی تو یہ ذلت برداشت، بیٹی کا باپ ہونے کی ذلت برداشت کریں یا اسے زمین میں گاڑ دیں۔ فرمایا جان لو تمہارے یہ فیصلے اور بیٹیوں کو ناپسند کرنا بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ اولاد بیٹے ہوں یا بیٹی وہ اپنی طرف سے دیتا ہے، بعض اوقات بیٹیاں اس طرح کی خدمت کرتی ہیں والدین کی جس طرح بیٹے نہیں کرتے، بعض اوقات بیٹے نافرمان ہو جاتے ہیں اور والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی عطا ہے، وہ بیٹا دے یا بیٹی دے اس کی طرف سے ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے یہ سارے کام وہی کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں سب کچھ یہیں دنیا میں ہے، یہاں شہرت ہو جائے، یہاں دولت مل جائے، یہاں کوئی بڑائی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ آخرت میں کیا نتائج سامنے آتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کا حال بہت ہی برا ہے، بہت ہی برے حال میں ہے۔ وہ کیا ہوا چند دنیا کی زندگی میں ان چیزوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے تو ایک دن تو ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور تمام اعلیٰ اوصاف صرف اللہ کے لیے، تمام کمالات اسی کی شان ہے، اسی کی ذات کو زیبا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ، اس کی اپنی حکمت ہے، اس نے خود انہیں فرصت دی، تھوڑا سا وقت دیا، وہ خود دیکھتا ہے کہ اس وقت میں یہ کیا کرتے ہیں، بالآخر گرفت میں آ جاتے ہیں، موت تو ہر ایک کو آ جاتی ہے، اور موت حقائق کی دنیا میں پہنچا دیتی ہے، تصورات ختم ہو جاتے ہیں، پھر حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔